السلام علیکم پاکستانیوں میں فلک جاوید خان آپ کے سامنے موجود ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ سب سے معذرت، کیونکہ پچھلے ولاگ کے اندر کافی لوگوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ کی آواز بہت سلو آتی ہے، تو اپنے لیے کوئی بہتر مائک کا انتظام کریں. لیکن جس جگہ پہ میں موجود ہوں، آپ کو معلوم ہے کس طرح کے حالات ہیں، سرکمسٹانسز اس طرح کے ہیں کہ پچھلے 7 دنوں کے اندر میں نے 5 بار اپنی لوکیشن چینج کی ہے، اور یہاں پہ میرے پاس پراپر انتظام موجود نہیں ہے، تو تھوڑے دنوں کے لیے آپ کو ایسے ہی جو ہے گزارا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ جلد کچھ انتظام کرتے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ اس طرح کی کوئی شکایت نہیں آئے. بہرحال آج بہت سے اہم معاملات ہیں، تو شروع کرتے ہیں. آج صنم جاوید خان کو جی انتہائی گرمی کے اندر پریزنر وین کے اندر ایک بار پھر سے مجرموں کی طرح عدالت پیش کیا گیا. صنم کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، جو آج ختم ہوا ہے، اور سختی کا یہ عالم تھا کہ صنم جاوید خان کو اس کے بھائی سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کے علاوہ صنم جاوید خان نے وہاں سب کو بتایا کہ صنم کو جیل میں جس چکی میں رکھا گیا ہے وہاں پر 8 خواتین ہیں، جبکہ چارپائیاں 6 ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک قتل کی ملزمہ بھی ہے، نامزد ملزمہ ہے، جس کا عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ہے. جبکہ صنم جو ہے وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، اور ان کو ایک سیاسی انتقام کے طور پر قید کیا گیا ہے. اس کے پاس 9 مئی تک حفاظتی ضمانت موجود ہونے کے باوجود بھی اس کا جو ہے عدالت نے 6 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا. اور ان کی بے شرمی اور بزدلی کی انتہا دیکھیں کہ دن دہاڑے ایک نہتی عورت کو یہ سر عام اغوا کرتے ہیں، اس پہ تشدد کرتے ہیں، اور جب مجبوری کی حالت میں ان کو بازیاب کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ بھی معافی مانگنے کے بجائے، شرمندہ ہونے کے بجائے، ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ 6 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ جب صنم کا میڈیکل کروایا گیا تو وہاں پر بھی صنم کے جسم کے اوپر 13 جگہوں کے اوپر تشدد کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی تھی. آج میاں علی اشفاق جو صنم کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی عدالت کو بتایا کہ ہم نے صنم کا 2 تاریخ کو ایک میڈیکل کروایا تھا، جس کی 3 تاریخ کو ہم نے مصدقہ نقول حاصل کی اور وہ عدالت کے اندر پیش کی گئی ہیں، مگر اس کے اندر ثابت ہوا ہے کہ صنم کے اوپر تشدد ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو پولیس تھی وہ صنم کو زبردستی دوسری بار میڈیکل کے لیے لے کر گئی، جہاں پہ صنم نے دوبارہ میڈیکل کروانے سے انکار کر دیا، اور پولیس نے بغیر میڈیکل کروائے ہی اپنی ہی طرف سے ایک جعلی رپورٹ جاری کی جس میں لکھا ہوا تھا کہ صنم کے اوپر تشدد نہیں کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ میاں علی اشفاق نے یہ مزید کہا کہ یہ پولیس کی طرف سیدھا سیدھا کرمنل کیس بنتا ہے. اور ایک اور آپ کو بات بتاتی چلوں کہ صنم کا جن ڈاکٹرز نے میڈیکل کیا تھا نا، ان ڈاکٹرز کو بھی انہوں نے معطل کر دیا ہے سزا کے طور پہ کہ انہوں نے قوم کو سچ بتانے کی جرت کیسے کی ہے، انہوں نے سسٹم کے خلاف جانے کی جرت کیسے کی ہے. ان کی بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ دن دہاڑے ایک خاتون کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد تشدد کرتے ہیں، اور پکڑے جانے پر اپنا جرم چھپانے کے لیے تمام ریاستی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یہ سچ کو باہر آنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال جی یہ عوام کے سامنے مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ایک ذہنی مریض عورت کے سیاسی انتقام کو، اس کی جو انا ہے اس کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ اپنی ہی قوم کی ماں، بہن اور بیٹیوں کو اغوا کر رہے ہیں. اور اس وقت تمام ادارے اور جتنے بھی سرکاری جو ملازم ہیں وہ ایک عورت کے لیے ذاتی نوکر کی حیثیت میں کام کر رہے ہیں اور کارروائیاں کرتے پھر رہے ہیں. اور یہ سب کرنے کے بعد یہ کمال بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہماری عزت کی جائے. جو حرکتیں، جو کرتوتیں آپ کر رہے ہیں، جس طرح آپ اپنی ہی قوم کی ماں، بہن، بیٹیوں کو بار بار ذلیل کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا آپ اغوا کر رہے ہیں، اور چند طاقتور جو مسلط شدہ لوگ ہیں، جو چور ہیں، جو لٹیرے ہیں، ان کے لیے جس طرح آپ ذاتی ملازم کی طرح آپ کام کر رہے ہیں، اس سے آپ کی عزت میں اضافہ تو نہیں ہوگا، لیکن ہاں آپ کے لیے نفرت میں اضافہ ضرور ہوگا. اور ویسے بھی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھی ذاتی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جو نفرت کی بھینٹ ہے اس کے اوپر یہ ملکی وقار کو، اداروں کے وقار کو کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ کیوں بار بار عوام کی جو غیرت ہے، اس کی عزت ہے، جو قوم کی ماں، بہن، بیٹیاں ہیں، جو ان کا وقار ہے، وہ کیوں بار بار پیروں تلے روندا جا رہا ہے؟ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے؟ اور پھر سوال کرتی ہوں کہ اگر چند لوگ ہی قابض ہیں، چند لوگ ہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں، تو جو باقی لوگ چند روپوں کی خاطر جو نوکریاں کرتے پھر رہے ہیں، وہ کیوں اس غیر قانونی، غیر آئینی حکم کو فالو کرتے ہیں؟ وہ کیوں بار بار چند روپوں کے لیے اپنے ضمیر کا بار بار سودا کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں؟ بہرحال آج مریم نواز صاحبہ نے پنجاب پولیس کو شاباش دی، اور ساتھ ہی انہوں نے جی آئی جی صاحب جو ہیں اور سی سی پی او صاحب ہیں، ان کے زرانہ ان کے لیے پیش کیا ہوا تھا، اہتمام کیا ہوا تھا. تو بھی میرا سوال تو یہ ہے کہ کس بات کی شاباشی ہے یہ کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں آپ کے لیے، کہ وہ قانون اور آئین کے خلاف جا کر اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بجائے آپ کے پالتو نوکر بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے حکم کے اوپر قوم کی ماں، بہن اور بیٹیوں کا اغوا کر رہے ہیں، قوم کے نوجوانوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، سارے عام ان کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں. کیا اس بات کی شاباشی دینا چاہتی ہیں آپ ان کو، یا آپ کے کہنے کے اوپر ماؤں کی عمر کی جو خواتین ہیں ان کے گریبان چاک کرتے پھر رہے ہیں؟ پنجاب میں اس وقت کرائم ریٹ بڑھ چکا ہے، پنجاب کے حالات
हालात इस वक्त इस कदर ख़राब हैं कि हर तबका एहतजाज कर रहा है, हर तबका जो है वो रो रहा है, परेशान है, महंगाई कंट्रोल नहीं की जा रही है, कोई मामलात अंडर कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पुलिस है, जिसका काम अमन व अमान पैदा करना है, जिसका जो काम है वो कौम को या आवाम को, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के बजाय एक मुसल्लत शुदा जाली जो सीएम साहिबा हैं उनके ज़ाती नौकर की हैसियत में काम कर रहे हैं। उनके लिए जो सरकारी बदमाश बने हुए हैं, गुंडे बने हुए हैं, अपने लोगों का जो है इस्तेसाल जारी रखे हुए हैं। बहरहाल इससे एक बात तो साबित होती है कि इस वक्त चंद लोग ख़राब नहीं हैं, जो मुसल्लत शुदा काबिज़ लोग हैं सिर्फ वो ख़राब नहीं है, बल्कि ये पूरा सिस्टम ख़राब है। ये ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा सिस्टम जो है वो गल सड़ चुका है। और इस सिस्टम को अब ठीक करने का एक ही हल है कि इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया जाए और एक बार फिर से नए सिस्टम की बुनियाद रखी जाए जो बराबरी पे कायम हो, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे हर शख्स अपने आइनी और कानूनी हदूद के अंदर रह कर काम करे, और जहाँ पे जो शख्स भी जुर्म करे, फिर वो चाहे जर्नैल हो या फिर वो कोई सियासतदान हो या कोई चपरासी हो, सबके लिए कानून और इंसाफ जो है वो बिल्कुल एक तरह का हो। और ये कोई और नहीं कर सकता, ये कोई और नहीं कर सकता, ये किसी सियासी जमात का, किसी सियासी तहरीक का काम नहीं है। ये पूरी कौम की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर वो अपनी नस्लों की बका चाहते हैं, वो बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं, तो अपने हक़ के लिए बात करें और सिस्टम को चेंज करें अपने एहतजाज से और अपनी मज़ामत से। इसके अलावा जी इंडिया ने आज दरियाए चनाब पर वाक़िया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसके तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं और पाकिस्तान का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। बेसिकली ये एक्ट ऑफ वॉर ही है, मगर इनकी संजीदगी का ये आलम देखें कि इतने अहम मसले के ऊपर भी इन्होंने एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के सरपरस्ती के अंदर एक ब्रीफिंग की है। APC बनाने की भी इन्होंने जहमत नहीं की है। और उस APC के अंदर और ब्रीफिंग के अंदर भी हमें कोई बड़ा ओहदेदार नज़र नहीं आया। तमाम के तमाम लोग वही नज़र आ रहे थे जो फॉर्म 47 की पैदावार थे, अवाम के रिजेक्टेड जो लोग थे, जो जिनको अवाम ने ठुकरा दिया है, वो लोग बैठे हुए इस मीटिंग के अंदर हमें नज़र आए, इस ब्रीफिंग के अंदर हमें नज़र आए, जिनको अवाम ने ठुकरा दिया है। मेरी समझ से बाहर है कि वो 24 करोड़ अवाम की तकदीर का फ़ैसला किस तरह करते हैं, वो इतने अहम इशू के ऊपर किस तरह जो है वो फ़ैसला कर सकते हैं। इसके अलावा जी शेख वकास अकरम ने भी आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी इंडिया अगर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर APC बुला सकता है तो पाकिस्तान इसके ऊपर APC क्यों नहीं बुला रहा है। और साथ ही वो उन्होंने इमरान खान के जेल में रहने को कौमी जुर्म करार दे दिया। वो कहते हैं कि जी अगर आपको वाकई कोई संगीन मसला लाहिक होता तो अब तक आप इमरान खान को रिहा कर चुके होते। और बिल्कुल ठीक बात है जी, इनकी गैर संजीदगी देख के हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि या तो पाकिस्तान को कोई इस तरह का संगीन ख़तरा लाहिक ही नहीं है या इनकी कोई मिली भगत है, और अगर कोई ख़तरा लाहिक है भी तो इनके लिए पाकिस्तान अहम नहीं है, इनका अपना ही कोई एक मुल्क दुश्मन एजेंडा है। क्योंकि अगर वाकई में मुल्क को कोई संगीन ख़तरा लाहिक होता तो ये चाहे जितना भी इनकार करें, ये खुद जानते हैं कि इमरान खान की बात की दुनिया में क्या अहमियत है, इमरान खान की बात को लोग किस तरह समझते और सुनते हैं। और इनको ये मालूम है कि इस वक्त सिर्फ इमरान खान ही कौम को मुत्तहिद कर सकता है। इनको ये भी मालूम है कि सिर्फ इमरान खान ही है जो भारतीय एजेंडे को, जो भारतीय उनकी मुनाफ़कत है, जो उनका प्रोपेगेंडा है, उसको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकता है। क्योंकि इमरान खान की सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ हैं और इससे जो भारत है उसका खौफ का ये आलम था। भारत इस कदर घबरा गया इमरान खान की सिर्फ एक ट्वीट से कि इमरान खान के जो अकाउंट्स हैं उन्होंने भारत के अंदर ब्लॉक कर दिए हैं। और अगर ये वाकई मुल्क के साथ मुखलिस हों और वाकई अगर मुल्क को कोई इतना संगीन ख़तरा लाहिक हो तो ये सिर्फ अगर ये ऐलान कर दें कि इमरान खान भी APC के अंदर शामिल हो रहा है तो उसके बाद जो पूरी दुनिया से रद्द-ए-अमल आएगा और जिस तरह की इनको कवरेज मिलेगी, जिस तरह की इनको मीडिया कवरेज मिलेगी, उसका ये अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और ये सारे नलायक और नाअहल मिल के भी इस तरह का जो है वो कवरेज और लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकते हैं। बहरहाल या तो हम यही कह सकते हैं कि मुल्क को ख़तरा कोई नहीं है, और अगर ख़तरा है तो ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। इसके अलावा जी आज अपोजिशन का जो इत्तेहाद था उन्होंने आज एक कौमी एजेंडा तैयार किया है, उसकी जो 15 शिक्के हैं वो कौम के सामने रखी हैं और इनके सामने पेश की हैं। और इसमें अगवा जो करते हैं, हमारी जो रियासत की तरफ से लोगों का अगवा किया जाता है, जो मिसिंग पर्सन बनाए जाते हैं, उसकी शदीद मज़म्मत की गई है। इसके अलावा जो इंटरनेट की बंदिश है उसकी मज़म्मत की गई है, SIFC की मज़म्मत की गई है, उसकी मुखालफत की गई है। इसके अलावा जो फ़ौज की तरफ से सियासी मुदाखलत जारी है इसकी भी शदीद मज़म्मत की गई है। और साथ ही ये मुतालबा किया गया है कि फ़ौज को अपने आइनी हदूद के अंदर वापस जाना चाहिए। तमाम जो मुतालबात हैं वो बेहतरीन है। इसके अलावा जी इमरान खान की रिहाई और सियासी जो कैदी हैं उनकी जो रिहाई है उसका मुतालबा 13वें नंबर पर रखा गया है।
اور میرے خیال میں اس وقت ملک کو جتنے بھی مسائل ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کا ناحق جیل میں ہونا ہے، اور جس طرح قوم کے لیڈر کو قوم سے دور رکھا گیا ہے، اس طرح ملک کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، لوگوں کا اپنے اداروں کے اوپر اپنی یہ جو مسلط شدہ ہم پہ نمونے مسلط کیے گئے ہیں ان پہ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، لوگوں نے ان کو اپنا مینڈیٹ نہیں دیا تھا، لوگوں کا اعتبار لوگوں کا اعتماد عمران خان کے اوپر ہے، اس لیے لوگوں نے اپنے مینڈیٹ اپنا ووٹ عمران خان کو دیا تھا، جو آپ نے چھین کر ان چوروں کو، ان نالائکوں کو، ان نااہلوں کو ملک کے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ ملک کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ملک کے اندر امن اور استحکام نہیں لا سکتے ہیں۔ اس وقت جس طرح کے اتحاد کی پاکستان کو ضرورت ہے، اگر آپ کے مطابق ہم پر انڈیا اپنی جنگ مسلط کر چکا ہے، تو اس وقت جس طرح کا اتحاد، جس طرح کا اعتبار اور اعتماد قوم کی طرف سے جس طرح کی حمایت چاہیے وہ صرف اور صرف عمران خان لا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس پورے جو آپ نے 15 شقے پیش کیے ہیں، اس کے اندر جو پہلا مطالبہ تھا وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب عمران خان آئے گا تو ہی جو آپ نے باقی مطالبات پیش کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، اور عمران خان کے آنے سے ہی ملک کے اندر استحکام آئے گا، ملک کے اندر امن آئے گا۔ اگر عمران خان کو آپ واپس لے کر نہیں آتے، اگر آپ کا پہلا مطالبہ عمران خان کی رہائی نہیں ہے، تو باقی کسی مطالبے کی حیثیت نہیں رہتی ہے، کیونکہ قوم کے لیے اس وقت سب سے ضروری عمران خان کی رہائی ہے۔ اس کے علاوہ جی جو گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے انہوں نے کل پھر سے لاہور کے اندر ہڑتال کی کال دے دی ہے، اور حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے صرف اور صرف عوام کا نقصان ہو رہا ہے، عوام ان کی ہٹ درمی کی سزا بھگت رہی ہے۔ خبر ہے کہ جی صرف چلڈرن اسپتال کے اندر پچھلے ایک ہفتے کے اندر 8 بچے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، 8 بچے جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، اور ڈاکٹرز پہ جو تشدد کیا گیا اس پنجاب کی حکومت کی طرف سے، اس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ایک ہفتے سے انڈور سروسز بھی بند کی ہوئی تھیں، اور یہ جو نالائق اور یہ نااہل و ظالم حکمران ہماری قوم کے اوپر مسلط ہیں، ان کا عوام کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اپنی چھوٹی چھوٹی سرجریز کے لیے، اپنے پلیٹ اور چمچ کے جو علاج ہیں ان کے لیے بھی یہ باہر دوڑ لگا دیتے ہیں، لیکن جو غریب عوام ہے وہ کہاں جائے گی؟ جو غریب طبقہ ہمارا پہلے ہی پس رہا ہے، ہر طرح سے مہنگائی کا شکار ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور جن کے پاس روزگار بھی نہیں ہے وہ کس طرح اپنا علاج کروائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ لیکن یہ جو مسلط شدہ لوگ ہیں جن کو قوم کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، یہ اس قدر خود غرض اور بے شرم ہے کہ ان کو عوام کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے ان کو بھی عوام کے مسائل سے، عوام کی تکلیف سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کی ڈٹائی کی وجہ سے اس وقت بے شمار جو ہیں جانیں ان کا ضیاع ہو رہا ہے، اور میں پھر کہوں گی کہ اگر ان کے دل میں اتنی سی بھی انسانیت باقی ہے تو یہ فوری طور پہ اس ہڑتال کو، اس احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ڈنڈے کے زور کے اوپر نہیں، بلکہ ان ڈاکٹرز کو بلائیں، ان کو بٹھائیں، ان کے مطالبات سنیں، اور اگر ان کے مطالبات جائز ہیں تو وہ تمام مطالبات جو ہے وہ پورے کیے جائیں، کیونکہ اگر ڈاکٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے اور آپ کی ہٹ درمی اور بے شرمی کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ یہ پنجاب حکومت ہوگی، ان کے غلط فیصلے ہوں گے اور ان کی نالائکی اور نااہلی ہوگی۔ بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ جی فوری طور پہ ان تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ جو غریب طبقہ ہے وہ پہلے سے ہی پس رہا ہے، اور جن کے پاس روزگار بھی نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، اب ان کے اوپر یہ حالت آ گئی ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے پیاروں کو جان کی بازی ہارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پرائیویٹ علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ آج کے لیے جتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔